السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں نہیں آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ عقیدہ واسطیہ میں ہماری گفتگو گزشتہ درس میں یہاں تک پہنچی تھی کہ جو سلف صالحین ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، وہ جو باطل فرقے ہیں، ان کے مقابلے میں دین اسلام کے تمام احکام اور مسائل میں راہ اعتدال پر قائم ہیں، وسطیت پر قائم اور دائم ہیں۔ وسطیت کا معنی اور مفہوم گزشتہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا تھا، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ وسطیت کا معنی تین اقوال میں سے درمیانی قول اختیار کرنے کا نہیں ہے، کہ کسی مسئلے میں تین قول ہے تو درمیانی قول آپ اگر منتخب کر لے لیں اور یہ کہیں کہ ہم نے وسطیت کی راہ اپنا لی، تو یہ غلط ہے۔ اگرچہ وسطیت کے معنی میں درمیانی معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ جو باطل ہوتا ہے وہ دو انتہاؤں پر قائم ہوتا ہے، یا تو اس کے اندر غلو کی انتہا ہوگی، یا تو اس کے اندر تفرید کی انتہا ہوگی۔ ان دونوں کے درمیان حق ہوتا ہے، تو درمیانی معنی پایا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں یا ہر قول کے اندر تین قول میں سے درمیانی اور بیچ بچاؤ والا قول اپنا لینا یہ وسطیت نہیں کہلاتا ہے۔ اگر یہ وسطیت ہو تو پھر معتزلہ بھی معتدل جماعت مانی جائے گی، کیونکہ جو بڑے گناہوں کے مرتکب ہیں ان کے بارے میں جو سلف صالحین ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ان کا قول یہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا کے اندر مسلمان ہیں، جو بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو دنیا میں ان کا حکم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اس کے برعکس خوارج کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہیں۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہ مسلمان ہیں نہ کافر ہیں، دونوں کے بیچ میں ہیں۔ تو اگر وسطیت کا معنی یہ ہے کہ درمیانی والا قول لینا، تو معتزلہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ یہ اعتدال پر ہو جائیں گے، جبکہ یہ اعتدال پر نہیں ہیں، یہ گمراہی پر ہیں۔ ایسے آپ دیکھیے منافقین ہیں، اگر درمیانی چیز کو وسطیت کہا جائے تو منافقین بھی راہ اعتدال پر آ جائیں گے، اس لیے کہ منافقین کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان ان کو کہا جاتا ہے جو دل سے اللہ پر ایمان لائے، زبان سے اقرار کرے، نیک اعمال کرے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ کافر کون ہے؟ جو نہ دل سے ایمان لاتا ہے نہ زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے، اللہ پر ایمان لائے، لیکن دل میں کفر چھپا ہوا ہو۔ اب یہاں دیکھیے مسلمان اور کافر کے درمیان میں یہ لوگ ہیں۔ کافر نہ اقرار کرتا ہے اسلام کا، نہ دل سے نہ زبان سے۔ منافق زبان سے تو اقرار کرتا ہے، دل سے نہیں کرتا ہے۔ مسلمان کے یہاں کیا ہے کہ زبان اور دل دونوں چیزوں سے تصدیق ہونی چاہیے، اقرار ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ درمیانی بات لیں گے تو منافق درمیان میں آ جائیں گے، گویا کہ یہ راہ اعتدال پر ہیں، حالانکہ یہ راہ اعتدال پر نہیں ہے، گمراہ ہیں۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے۔ تو وسطیت کا اور اعتدال کا معنی یہ نہیں ہے کہ تین اقوال میں سے درمیانی قول لے لینا، نہ شرعی اعتبار سے اور نہ ہی دنیا کے لحاظ سے۔ ایک بہت بڑا عالم ہے اور ایک چھوٹے درجے کا عالم ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہ بڑا عالم اچھا، نہ چھوٹا عالم اچھا، درمیانی والا عالم اچھا ہے؟
یا ایک بچہ بہت بہتر نمبر سے کامیاب ہوتا ہے، 100 کے 100 نمبر لے کر آتا ہے، اور ایک بچہ فیل ہو جاتا ہے، آپ کہیں کہ درمیانی اچھا ہے، یعنی جو 50% لے کر کے آئے، 50% لے کر کے آئے، کیا دنیا اس کو اچھا کہے گی؟ نہیں، اس کو اچھا کہے گی۔ تو اعتدال کا مطلب، وسطیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہو، اس میں غلو نہ ہو، اس میں تقصیر نہ ہو، حق پر ہو، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے دلیل ہو، سلف صالحین کے فہم اور ان کے عقیدے اور منہج کے مطابق ہو، اسی کو اعتدال کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے۔ اب داڑھی دیکھیے، کچھ لوگوں کی داڑھی بڑی ہوتی ہے، کچھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ معتدل وہ ہیں جن کے پاس چھوٹی چھوٹی داڑھی ہو، تو کیا شریعت یہ چاہتی ہے؟ نہیں، شریعت کا حکم ہے کہ داڑھی کو ہاتھ نہ لگاؤ، ہے نا۔ اب دنیا والے داڑھی والے کو کہتے ہیں متشدد ہیں، یہ سخت ہیں، ان کو متشدد کہا جاتا ہے، حالانکہ متشدد نہیں ہے، وہ شریعت کا پابند ہے، کیونکہ داڑھی رکھنا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ داڑھی کا موڑنا حرام ہے شریعت کے اندر، ہمارے نبی نے اسے منع فرمایا۔ تو آپ یہ کہیں کہ وسطیت یہ ہو جائے گی کہ نہ بڑی داڑھی نہ چھوٹی داڑھی، ایک دم حلق نہ کرو، چھوٹی سی رکھ لو خسخسی داڑھی، تو آپ گویا کہ اعتدال پر ہیں، یہ مفہوم غلط ہے۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ثبوت ہو قرآن و سنت سے، ہے نا۔ اب دیکھیے شریعت کے اندر کیا ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جاتا ہے نا۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر اعتدال ہے، اسلام کے اندر وسطیت ہے، کہتے ہیں کہ بھائی آج کے دور میں ان کو رجم کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو جان سے مارنے کی ضرورت کیا، ان کو جیل میں ڈال دو۔ کچھ کہتے نہیں، کچھ نہ کیا جائے، چھوڑ دیا جائے ان کو، ہر آدمی کو اختیار، ہر آدمی آزاد ہے۔ اگر لڑکا اور لڑکی آزادی سے گناہ کر رہے ہیں تو آزاد ہیں، بالغ ہیں، کرنے دو ان کو۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور اسلام کی سزا کیا ہے کہ ان کو رجم کر دیا جائے اگر شادی شدہ ہیں، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب درمیانی قول کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، نہ ان کو چھوڑ دیا جائے نہ ان کو رجم کیا جائے، ان کو جیل میں ڈال دو۔ تو کیا جیل میں ڈال دینا یہ اس کی سزا صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے خلاف ہے، یہ دلیلوں کے خلاف ہے۔ یہ یہاں پر اعتدال کیا ہے؟ شادی شدہ کو رجم کرنا، یہی اعتدال ہے، یہی وسطیت ہے، کیونکہ دین کا حکم ہے یہ۔ شراب پینے والے کو کوڑے لگانا یہی حق ہے، چاہے دنیا اسے تشدد کہے، دنیا اسے سخت کہے، جو بھی الفاظ استعمال کرے، حقیقت یہ ہے کہ یہی اعتدال ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے یہی ثابت شدہ ہے۔ بات میں آ رہی نا؟ تو اعتدال اور وسطیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہو اس کو اعتدال کہا جاتا ہے۔ اب یہ درمیان میں اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ باطل جو ہوتا ہے وہ 2 سروں پر ہوتا ہے، ایک میں تو غلو ہوگا اور ایک میں تقصیر ہوگی، ان کے درمیان یہ ہوتا ہے، ایک میں افراط ہے اور ایک میں تفریط، اس کے درمیان ہونے کی وجہ سے اس کو وسطیت کہا جاتا ہے، ورنہ ہر مسئلے کے اندر درمیانی والا قول اختیار کرنا یہ وسطیت اور اعتدال نہیں کہلاتا ہے۔ تو یہ بات اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے، میں نے دوبارہ اس لیے دہرا دیا تاکہ وسطیت کا مفہوم آپ کے ہمارے ذہن میں قائم رہے اور معلوم رہے کہ وسطیت اور اعتدال کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 5 اصول بیان کیے ہیں، جن 5 اصول میں اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے منہج اور عقیدے پر قائم رہنے والے ان 5 اصول میں راہ اعتدال پر قائم ہیں، اور 5 اصول انہوں نے صرف مثال کے طور پر بیان کیا ہے، ورنہ سلف صالحین کا پورا عقیدہ، ان کا پورا منہج اعتدال ہی پر قائم ہے۔ یہ 5 باتیں، 5 اصول صرف نمونے کے طور پر انہوں نے بیان کی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی چیزوں میں اعتدال پر نہیں ہیں یا باقی مسائل میں اعتدال پر نہیں، تمام مسائل میں، تمام احکام میں، تمام چیزوں پر اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والے لوگ تمام چیزوں میں اعتدال پر قائم ہیں، وسطیت پر قائم ہیں۔ انہوں نے 5 مثالیں صرف سمجھانے کے لیے دی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ آج ہم 2 اصل پڑھیں گے، ایک اصل اسماء اور صفات کے باب میں کہ جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہیں وہ اعتدال پر ہیں، اور دوسری چیز ہم پڑھیں گے تقدیر کے تعلق سے کہ تقدیر میں بھی جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہیں وہ اعتدال پر قائم ہیں، اور اس مسئلے میں جو گمراہ ہو گئے ان کی گمراہی کا بھی تذکرہ کریں گے
تاکہ آپ کو ہم کو معلوم ہو کہ یہ اعتدال پر کیسے قائم ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اعتدال پر کیسے قائم ہے۔ جی مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ الاصل الاول باب الاسماء والصفات، کہ پہلی اصل اسماء اور صفات کے باب میں فہم وسط فی باب صفات اللہ عز وجل، یہ لوگ کون؟ اہل سنت، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رہنے والے، یہ لوگ کیا ہیں؟ وسط فی باب صفات اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کی صفات کے باب میں درمیان میں ہے، راہ اعتدال پر ہے۔ بین اہل التعطیل والجہمیہ، جو اہل تعطیل ہیں جہمیہ ان کے درمیان، وہ اہل تمثیل المشبہہ، اور جو اہل تمثیل ہیں مشبہہ کے درمیان، یہ راہ اعتدال پر قائم ہیں۔ گویا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 3 جماعتوں کا ذکر کیا۔ ایک جماعت وہ ہے جن کو ہم معطلہ کہتے ہیں۔ معطلہ ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کے نام و صفات کا انکار کرتے ہیں، یا کچھ صفات کا اقرار کرتے ہیں اور کچھ صفات کا انکار کرتے ہیں، یا اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا معنی ہمیں نہیں معلوم، جن کو مفوضہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب کے سب کون ہیں؟ اہل تعطیل کے اندر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کا انکار کر دینا۔ جہمیہ ایک فرقہ پیدا ہوا جو جہم بن صفوان، جو جماعت کا بانی ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے جہمیہ کہا جاتا ہے۔ اس نے اللہ کے نام اور صفات سب کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد معتزلہ آئے۔ معتزلہ جس کا بانی ہے واصل بن عطا، جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، شاگرد تھا ان کا، اور بعد میں ان کی شاگردی سے الگ ہو گیا۔ تو واصل بن عطا اس آدمی کا نام تھا۔ جب وہ مجلس سے جانے لگا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، اعتذرنا واصل، واصل ہم سے الگ ہو گیا، ہم سے الگ ہو گیا۔ اعتزال مانے الگ ہونا۔ تو چونکہ سلف صالحین کی مجلس سے یا ان کے عقیدے سے وہ الگ ہو گیا، تو اس لیے اس کے بعد ایسے لوگوں کا نام معتزلہ پڑ گیا۔ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے معتزلہ کا کہ اللہ کے نام کا اقرار کرتے ہیں، تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی صفت نہیں مانتے۔ جس اللہ کی صفت علم، اللہ کی صفت قدرت، اللہ کی صفت سننا، یہ سب صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، تمام صفات کو نہیں مانتے، کسی بھی صفت کو نہیں مانتے۔ اللہ کے ناموں کے اقرار کرتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں۔ جہمیہ کیا کرتے ہیں؟ نام اور صفات دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ اس کے بعد آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے 7 یا 8 صفات کا اقرار کیا، باقی تمام صفات کی غلط تعویل کی۔ تو یہ بھی معطلہ کے اندر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو صفات کی جو تعویل کی یا جو معنی بیان کیا، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر کے ہے، لغت سے بھی ہٹ کر کے ہے۔ اس لیے علماء نے ان کو معطلہ کے اندر شمار کیا کہ انہوں نے بھی گویا کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دیا چند صفات کو چھوڑ کر کے۔ تو ایک طرف تو یہ لوگ ہیں، انہوں نے کیوں انکار کیا؟ اللہ کی پاکی کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اگر نام اور صفات زیادہ مانیں گے تو زیادہ نام و صفات ماننے سے ذات بھی زیادہ لازم آ جاتی ہے۔ جب زیادہ ذات لازم ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو تنزیہ اور پاکی کے طور پر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نام و صفات کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ معطلہ کہلاتے ہیں۔ دوسرے کون ہیں؟ اہل تمثیل۔ اہل تمثیل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا اس بات تو کیا، لیکن اتنا غلو کر دیا اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی مخلوقات سے تشبیہ دینے لگے۔ اس لیے ان کو مشبہہ کہا جاتا ہے۔ جو روافض ہیں نا، مشبہہ ہیں، یہ تشبیہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی۔ ایسے یہود لوگ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ اور تمثیل کرتے ہیں مخلوقات سے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو مشبہہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں تشبیہ اور تمثیل۔ تمثیل کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ہو بہو، جیسے آپ یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، تو ہو بہو ہمارے جیسے ہاتھ ہیں، نعوذ باللہ، اس کو تمثیل کہا جاتا ہے۔ تشبیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں ہمارے جیسے، ہو بہو نہیں لیکن مشابہت رکھتے ہیں، اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات
کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ رب العالمین جو صفات ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو بندے ہیں مخلوقات ہیں ان سے تشبیہ دی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے چہرہ، تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمارے جیسا ہو بہو. ان کو مشبہہ کہا جاتا ہے، ان کو ممثلہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو ہو بہو ہمارے جیسے ہیں، نعوذ باللہ. تشبیہ دیتے ہیں، یہ کفر ہے ایسا کہنا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے نا. تو ان کو ممثلہ اور مشبہہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اقرار تو کیا لیکن تنزیہ اور پاکی کا دامن چھوڑ دیا. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء کو مخلوقات سے تشبیہ دینے لگے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے تو ہم جو وجہ جانتے ہی انسان کی وجہ جانتے ہیں چہرہ، اور انسان تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ ہے وہ کسی انسان نوجوان کے مثل ہے، کیونکہ انسان سب سے خوبصورت ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں انسان سب سے بہتر ہے. فرشتوں کو دیکھا نہیں ہم نے، انسان کو ہم دیکھتے ہیں، لہذا وجہ کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ ہے یہ انسان کے کسی خوبرو اور خوبصورت نوجوان کے چہرے کے مانند ہے. یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں جانور کا بھی چہرہ ہے، لیکن جانور یہ تو مطلب یہ انسان عقل والا ہے، انسان کو اللہ رب العالمین نے بہترین شکل و صورت پیدا کیا، جانور کو شکل و صورت اللہ نے عطا کی، لہذا جانور سے تشبیہ نہیں دے سکتے ہم. کسے تشبیہ دیں گے؟ انسان سے، کیونکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے سب سے خوبصورت شکل پر پیدا کیا. لہذا اللہ تعالیٰ کا چہرہ نعوذ باللہ وہ ایک نوجوان کے چہرے جیسا ہے. ان کو مشبہہ کہا جاتا ہے. انہوں نے اللہ کے صفات کا اس بات کیا. جہمیہ نے کیا کیا تھا؟ معطلہ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے سب کا انکار کیا. انہوں نے اس بات کے ثابت کیا کہ اللہ کے صفات ہیں، ہم مانتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ نہیں، ہم نہیں مانتے اللہ کی صفات کو. اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا، صفات کا انکار کر دیا. کیوں انکار کر دیا؟ اس لیے کہ مخلوق سے مشابہت لازم آ جائے گی. ہم کہیں گے اللہ کے لیے چہرہ ہے تو بندے کے لیے بھی چہرہ، تو بندے جیسا ہو جائے گا نعوذ باللہ. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نام و صفات کا انکار کر دیا. جو مشبہہ ہیں، تشبیہ دینے والے، تمثیل بیان کرنے والے، مماثلت دینے والے، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نام و صفات کا اقرار کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کیا؟ بندوں سے تشبیہ دے دی کہ اللہ کا چہرہ بندوں جیسے ہے، اللہ کا ہاتھ بندوں جیسا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں جیسے سنتا ہے، اللہ کا علم بندوں جیسا. نعوذ باللہ من ذالک. تمام چیزوں میں بندوں سے انہوں نے مشابہت دے دی. اب دونوں گمراہی کے دو راستوں پر ہیں انتہا پر. ایک تو انکار اور ایک اس بات میں غلو، ایک انکار میں غلو. اب ان دونوں کے درمیان ہیں اہل سنت اور جماعت. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کو ہم مانتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ مشبہہ نے مانا کہ ہے اللہ کے نام و صفات، لیکن اللہ کے نام و صفات کی کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے، اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، اس کی مماثلت نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا. کیوں ایسا؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی بلندی کے طور پر. لیس کمثلہ شیء. اس لیے حضرت امام مالک اور اس طریقے سے ان کے استاد ربیعہ کا یہ قول بہت مشہور ہے، بار بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ الایمان بہ واجب. جب ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو امام مالک نے کیا فرمایا تھا کہ الایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے. والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے. والاستواء معلوم، استواء معلوم ہے. استواء کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ عرش پر بلند ہونا، لیکن کیفیت مجہول ہے. ایمان لانا واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اور انہوں نے اس آدمی کو مسجد نبوی سے نکال دیا تھا، اپنے شاگردوں سے کہا کہ نکال دو. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سخت سردی کے زمانے میں درس دے رہے تھے. سخت سردی کا زمانہ تھا. مدینے میں سردی پڑتی ہے نا، بہت سرد پڑتی ہے وہاں پر. جب درس دے رہے تھے کسی نے پوچھ لیا تو شاگردوں نے بیان کیا ہے کہ وہ پسینے سے شرابور ہو گئے. امام مالک رحمۃ اللہ یہ سوال سن کر کے
یہ سوال سن کر کے پسینے میں شرابور ہو گئے وہ، اور کافی دیر تک انہوں نے اپنا سر جھکا کر کے رکھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد سر اٹھایا اور پسینے سے شرابور، سخت سردی کا زمانہ، کہ ایسا سوال اس نے کیا کہ آج تک پورے ملت اسلامیہ میں کسی نے سوال نہیں کیا تھا، نہ صحابہ نے سوال کیا، نہ تابعین نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے استوا اور عرش پر بلند ہونے کے تعلق سے ایک نیا سوال ایک بدعتی کی طرف سے، اس لیے پسینے میں شرابور ہو گئے وہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سر اٹھایا اور یہ جواب دیا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعہ اخرجوہ فانی اظنہ مبتدع۔ اس آدمی کو نکال دو، میں اسے مبتدع اور بدعتی مان رہا ہوں۔ پھر ان کے شاگردوں نے اس شخص کو نکال دیا مسجد سے جس نے سوال کیا تھا۔ تو ہمارا کیا ایمان ہے کہ اللہ کے نام و صفات کو ہم مانتے ہیں، لیکن کیفیت اور اس کی تشبیہ نہیں دیتے۔ لیس کمثلہ شیء۔ ممثلہ اور مشبہہ نے کیا غلطی کی؟ اللہ کے نام صفات کا اقرار کیا لیکن تشبیہ دی بندوں سے۔ جو معطلہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام و صفات کا انکار کر دیا، وہ انکار کر دیا انہوں نے، جبکہ اللہ کے نام و صفات کا ذکر قرآن میں بھی اور حدیثوں میں بھی ہے۔ تو یہ دو انتہاؤں پر ہے، یہ ایک انکار اور ایک یہاں اس بات صرف، اور ایسا اس بات کی بندوں سے مماثلت اور مشابہت مخلوقات سے۔ اب ان کے درمیان کی راہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کسی مخلوق تشبیہ دینا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس سے بلند ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، لیکن ہم نام و صفات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اس باب کے اندر اہل سنت الجماعت سلف صالحین کے جو عقیدے اور منہج پر ہیں وہ درمیان میں ہے، اعتدال کی راہ پر قائم ہے۔ بات سمجھ آگے کہ نہیں سمجھ آئی؟ واضح ہوگی بات؟ تو فرماتے ہیں کہ جہمیہ، انہوں نے جہمیہ کا صرف نام لیا، ورنہ جو معتزلہ ہیں وہ بھی معطلہ ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ بھی معطلہ کے اندر آتے ہیں۔ معطلہ کہتے ہیں انکار کرنے والے، معطلہ مانے تعطیل، انکار کر دینے والے، نام و صفات کا انکار، نام و صفات کا مکمل یا جزئی ان کو معطلہ کہا جاتا ہے۔ مشبہہ تشبیہ دینے والے، اللہ کے نام صفات مانا لیکن بندوں اور مخلوقات سے تشبیہ دے دی۔ دونوں کیا ہے؟ دونوں کفر ہے اور دونوں انتہا پر قائم ہیں۔ ان دونوں کے درمیان یہ قول ہے اہل سنت اور جماعت کا کہ اللہ کے لیے نام و صفات کو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کی کسی سے تشبیہ نہیں دیتے۔ تشبیہ دینا حرام اور کفر ہے، تمثیل کفر ہے، کیفیت بیان کرنا کفر ہے، کیونکہ ہم کیفیت نہیں جانتے، کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ نے کیفیت بیان کی قرآن میں، نبی نے بیان کی کیفیت نہیں بیان کیا، صحابہ نے پوچھا نہیں پوچھا، وہ سمجھ گئے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو ہاں اللہ عرش پر مستوی ہے، خلاص ہے کیفیت لیکن ہم کو نہیں معلوم ہے، کیفیت ہے اس کی لیکن کیفیت ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ والکیف جو ہے یہ کیفیت کا انکار نہیں کیا، کیفیت مجہول ہے اس کا انکار کیا کہ ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، لیکن اس کی کیفیت ہے، اللہ کے چہرے کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی کیفیت، لیکن کیسی ہے ہم نہیں جانتے کیونکہ وہ چیز نہیں بیان کی گئی، لہذا ہم بھی نہیں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت اس معنی میں اس باب کے اندر کس پر قائم ہے؟ اعتدال پر قائم ہیں۔ اعتدال پر کیوں؟ کیونکہ یہ دو انتہا کے درمیان ہے، اور پھر کتاب اللہ اور سنت رسول سے اسی بات کی دلیل ملتی ہے۔ بات واضح ہوگی نا؟ اب دوسری اصل کیا ہے؟ تقدیر کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ اہم وسطن فی باب افعال اللہ بین الجبریۃ والقدریہ، اور اہل سنت کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے افعال کے باب میں، یعنی تقدیر کے متعلق جبریہ اور قدریہ کے درمیان ہیں۔ جبریہ کون ہیں؟ جبریہ اس فرقے کو کہا جاتا ہے جو یہ کہتے کہ بندہ مجبور ہے، تقدیر پر ہے ان کا ایمان، کہتے ہیں انسان کی تقدیر ہوتی ہے لیکن انسان مجبور محض ہے، مجبور ہے مکمل طور پر، اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ یہاں تک لوگوں نے مثال دی کہ انسان کی مثال ایسی ہے جیسے پر کی ہوتی ہے، پر یا بال کی، آپ اسے کہیں رکھ دیں اور ہوا جہاں چاہتی ہے اس بال اور پر کو لے کر کے جاتی ہے، ویسے ہی انسان کی مثال ہے، تقدیر تو ہے لیکن انسان مجبور ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو زنا کرنے پر وہ مجبور ہے، اگر کوئی چوری کرتا چوری کرنے پر مجبور ہے وہ،
اگر کوئی ظلم کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اس پر مجبور ہے، وہ اس کی تقدیر میرے ادا کر رہا، مجبور ہے وہ. انسان بے بس ہے، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں، انسان مجبور ہے. انسان کیا ہے؟ مجبور ہے. یہاں تک کہتے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو ایک تھپڑ مارے تو آپ دوسرا اس کے سامنے پیش کر دو، کیونکہ وہ مجبور ہے تھپڑ مارنے پر. آپ اس کو مدد کر رہے ہیں تقدیر پر عمل کرنے میں، نعوذ باللہ من ذالک. تو تقدیر تو مانا انہوں نے، لیکن بندے کو مجبور محض بنا دیا کہ انسان کو کچھ بھی کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ سراسر گمراہی اور کفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بندے کو اختیار دیا ہے، بندے کو مجبور نہیں بنا. ہر انسان کی فطرت کہتی ہے کہ میں مجبور نہیں ہوں. کہ آپ لوگ بیٹھنے پر یا درس سننے پر مجبور ہیں؟ اٹھ کر جا سکتے نہیں؟ جا سکتے، جا سکتے. اللہ نے اختیار دیا. اللہ نے فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تب ہوگا. اللہ نے مشیت دی ہم کو، ہے ہمارے پاس مشیت، لیکن ہماری مشیت اللہ تعالیٰ کے تابع ہے. اللہ کی مشیت کے تابع، ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوگا. لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دیا. اللہ نے کیا فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو خیر کرے گا اس کو خیر کا بدلہ ملے گا، جو شر کرے گا شر کا بدلہ اسے ملے گا. اگر انسان مجبور ہے کام کرنے پر تو جنت اور جہنم بنانے کا کیا فائدہ ہے انسان کے لیے؟ جب انسان برائی پر مجبور ہے، تو اگر جب انسان برائی پر مجبور ہے اور اس برائی کی بنیاد پر اگر اسے جہنم میں داخل کر دیا گیا تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ظلم ہوگا؟ ظلم ہے یہ. اللہ تعالیٰ عدل والا ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے. بیچارہ وہ مجبور ہے گناہ کرنے پر، پھر کیوں اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا؟ اور ایک انسان نیکی پر مجبور ہے تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ جب وہ مجبور ہے، مجبوری میں سب کچھ کر رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی فضیلت ہے؟ کچھ اس کے میں فضیلت نہیں. ایک برائی پر مجبور ہے، ایک نیکی پر مجبور ہے. لہذا یہ قول کا ہے سراسر باطل ہے، گمراہی ہے. یہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ نے عمل کرنے کا اختیار دیا بندے کو، اس کو مجبور نہیں بنایا ہے. لیکن ایک انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اللہ کی مشیت ہوتی تب انسان کرتا ہے، اللہ کی مشیت نہیں ہوگی انسان نہیں کر پائے گا. اور انسان کا سارا عمل مخلوق ہے، اللہ پیدا کرتا ہے اس کو. ہم بھی مخلوق ہے، ہمارے سارے اعمال مخلوق ہیں. اللہ نے خود قرآن کریم فرمایا کہ اللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے خلق و افعال العباد، کہ بندوں کے افعال مخلوق ہیں، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، ہم سے جو بھی سجدہ ہوتا ہے وہ بھی مخلوق ہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جبریہ مانے جبر، جبر سمجھتے ہیں نا، مجبور. وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تب انسان مجبور ہے تو بیمار ہوتے تو علاج کیوں کراتے ہو بھائی؟ گویا کہ بیمار ہونے پر مجبور ہے نا، کیوں علاج کراتے؟ نہیں کرانا چاہیے علاج، وہ بیمار ہونے پر مجبور ہے. تو یہ سراسر عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ سراسر یعنی جہالت کی بات ہے، جہالت کی انتہا ہے یہ کہ انسان کو مجبور ماننا. قرآن و سنت میں، حدیثوں میں اللہ رب العالمین اس کے نبی نے بندے کو کے بارے میں اختیار کا ذکر کیا ہے کہ بندہ اختیار رکھتا ہے، ورنہ جنت جہنم کا کوئی معنی نہیں رہ جائے گا. کیا فائدہ جنت اور جہنم کا؟ جب انسان نیکی پر مجبور ہے تو اس کو پھر نیکی کا اصلاح کیا؟ جب اسی پر مجبور ہے تو یہ ظلم ہو جائے گا ایک کے اوپر جو جہنم میں جائیں گے، اور ایک کے ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ کے احسان صرف انہی کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کوئی احسان نہیں. لہذا جبر ماننا کہ انسان مجبور ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. اور پھر جب مجبور ہے تو شریعت کے اندر حدود رکھے گئے ہیں. زنا کرنے پر سزا ہے، شراب پینے پر سزا ہے، پھر اللہ ہی نے سزا رکھی ہے، اللہ نے حدود رکھی ہیں. تو اگر مجبور ہے انسان تو پھر ان حدود اور سزا کے رکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ بندہ کہے گا بھائی میں تو گناہ کرنے پر مجبور ہوں، مجھے کیوں سزا دیتے ہو شراب پینے پر؟ میں تو مجبور ہوں شراب پینے پر. میں تو چوری کرنے پر مجبور ہوں، میرے ہاتھ کیوں کاٹتے ہو؟ تو یہ کیا پوری شریعت کا انکار ہے، یہ پورے دین کی تعطیل ہے. یہ ماننا کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو ایک فرقہ تو یہ جن کو جبریہ کہا جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے. دوسرا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ قدریہ کہتے ہیں تقدیر کے انکار کرنے والوں کو، جو تقدیر نہیں مانتے. کہتے تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کی گمراہی کا عالم یہ ہے کہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جب بندہ کرتا ہے تب اللہ کو معلوم پڑتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ کو پہلے سے نہیں معلوم رہتا ہے. تقدیر کے انکار کرنے میں اتنا غلو کیا انہوں نے کہ تقدیر کا سرے سے انکار کر دیا. کہا تقدیر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کچھ نہیں تقدیر.
حالانکہ تقدیر ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اگر کوئی تقدیر کا انکار کر دے تو مسلمان باقی رہتا ہے؟ نہیں رہتا باقی. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دو تابعی ہیں، ایک کا نام یحییٰ بن عمر اور ایک کا نام ہے حمید بن عبد الرحمن. یہ معبد الجہنی نامی ایک شخص پیدا ہوا بصرہ کے اندر، سب سے پہلے اس نے تقدیر کا انکار کیا. معبد الجہنی، یہ دونوں تابعی ہیں. جب انہوں نے بات سنی، حالانکہ بڑے علماء میں سے ہیں یہ دونوں، بڑے علماء میں سے، جب ان دونوں نے بات سنی تو انہوں نے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا. وہ گئے کہاں؟ مکہ گئے. اور جب مسجد حرام میں داخل ہو رہے تھے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ، عمرہ کا یا حج کا زمانہ تھا، تو عبداللہ بن عمر، جانتے نا ان کو، عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ مسجد حرام سے باہر نکل رہے تھے. اور ان دونوں جا کر کے ان کو پکڑ لیا، ان سے ملاقات کی، ان کو سلام کیا. اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ آپ سوچئے، یہ دونوں بڑے علماء میں سے ہیں. کون؟ یحییٰ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے حمید بن عبد الرحمن، بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، ثقہ ہیں، تابعی ہیں یہ. اور امام ذہبی نے اور اس طریقے سے جو جرح و تعدیل کے ائمہ اور علماء گزرے ہیں، سب نے ان کی توثیق کی ہے. اتنا بڑا علم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی حکم نہیں لگایا، کوئی فتویٰ نہیں لگایا. آج ہمارے ہاں دیکھیے، کچھ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں معلوم ان کو، لیکن فتویٰ کی دکان کھول کر کے رکھے ہوئے ہیں. ہر مسئلے میں فتویٰ بازی، معلوم ہے نہیں معلوم تو بھی، چھوٹا چھوٹا علم، چند کتابیں پڑھ لیا، درس دینے کا سلیقہ آ گیا ہے نا، اور سوشل میڈیا پر لوگ ان کو لائک کرنے لگے. اب کیا کرتے ہیں؟ درس دینا، یہ فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں، فتویٰ دیتے، بڑے بڑے مسائل میں فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو کچھ علم نہیں ہوتا ہے. یہ دین ہے میرے بھائیوں. فتویٰ دینا خود گمراہ ہے، ہونا ہے، اور دوسرے کو گمراہ کرنا اگر آپ کو نہیں معلوم ہے. علماء سے پوچھنا چاہے اگر کسی مسئلے کے بارے میں نہیں معلوم، جو اس کا علم رکھنے والے ہیں. صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ سوال کرتے تو جتنے علماء موجود ہوتے کہتے آپ اس کا جواب دے دیجیے، آپ اس کا جواب دے دیجیے، آپ اس کا جواب دے دیجیے. پھر سائل پہلے آدمی کے پاس آ جاتا لیکن جواب نہیں دیتے تھے. کہتے تھے کہ بہت بڑا معاملہ ہے یہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اندلس سے لوگ آئے، 40 سوال پوچھا، انہوں نے 2-3 سوال کا جواب دیا بس، اور سوال کا جواب نہیں دیا. کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، کہا جاؤ اندلس کے اندر اعلان کر دینا کہ مالک کو کچھ نہیں آتا ہے. اللہ کو مجھے جواب دینا ہے، کیا میں بغیر علم کے جواب دے دوں؟ اور جب مرنے لگے، ان کی وفات ہونے لگی، تو انہوں نے کہا جو 3 سوال کے بارے میں نے کہا تھا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، وہی صحیح جواب تھا، وہی صحیح جواب تھا. امام مالک کے استاد ربیہ رحمۃ اللہ علیہ، جب تک ان کو کئی علماء نے گواہی نہیں دے دی، اس وقت تک انہوں نے کوئی درس نہیں دیا. جی ہاں، تو یہ عالم ہے کہ علم ہے اس کے باوجود. آج ہمارا عالم کیا ہے؟ بڑے بڑے مسائل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، انسان فوراً اس کا جواب دے دیتا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم. قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتا ہے، عربی نہیں اسے معلوم، تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس کو حدیث نہیں آتی، ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتا، وہ ایک حدیث کا ترجمہ نہیں کر سکتا، لیکن مفتی بنا ہوا وہ لوگوں کو فتویٰ دیتا ہے. بردرس جن کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، بردرس. جی ہاں، تھوڑا سا علم آ گیا، بولنے کا تھوڑا سلیقہ آ گیا، ان کے پاس سوشل میڈیا ہے، اور جو ہے ایک ٹیم انہوں نے تیار کر لی، پینٹ شرٹ پہن کر کے، ٹائی لگا کر کے، ٹخنے سے کپڑا اوپر رکھ کر کے فتویٰ بازی شروع کر دیتے. صحیح طریقے سے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ صحیح طریقے سے کوئی حدیث آتی ہے، نہ کسی کوئی ترجمہ آتا ہے، فتویٰ بازی شروع کر دیتے. یہ دین ہے میرے بھائیو. یہ کیا یہ دین ہے؟ یہ اگر نہیں آتا ہے تو انسان کہتے لا ادری، آدھا علم ہے لا ادری کہنا، کہ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم، یہ آدھا علم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اللہ کا دین ہے یہ، ہمارے اور آپ کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ اور نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام، دنیا کا انسانوں کو بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون نظام ہے. معلوم ہے تو جواب دے، نہیں معلوم تو کہہ دیجیے لا ادری، ہم کو نہیں معلوم. اسی میں انسان کے لیے بھلائی ہے، اسی میں انسان کی نجات ہے. بلا وجہ جواب دینا، توڑ موڑ کر کے، کھینچ کھانچ کر کے، یہاں سے وہاں سے لا کر کے جواب دینا، توڑ موڑ کرنا، اور حدیثوں کا غلط معنی بیان کرنا، اپنی فکر اور جو اپنی رائے قائم کر لی ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، یہ سب گمراہی ہے میرے بھائیو. ایسے لوگوں سے دور رہیں جو راسخین فی العلم ہیں، گہرے علم والے ہیں، پختہ علم والے ہیں، جن کے بارے میں علماء گواہی دیتے ہیں، ان کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ جڑے رہیے، ان سے علم حاصل کیجیے. ہر اہل غیر نتو خیرے کے پاس مت جایا کریں. علاج کرانا ہوتا بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں،
تھوڑا موڑا علم رکھنے والے کے پاس سے نہیں جاتے ہیں کہ چلو تھوڑا موڑا آپریشن کرنا جانتا ہے، چلو دل کا آپریشن ہے کروا لیں گے، کیا ہوگا؟ کوئی ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ کیا ہوگا؟ مر جائے گا، مرنا تو ہی ایک دن۔ یہ موت علم کی اور دین کی موت سے وہ بڑی موت نہیں ہے، وہ موت تو آنی آنی انسان کو، لیکن انسان کا دین مر جائے، انسان کا علم مر جائے، یہ بہت بڑی موت ہے یہ۔ تو انسان کو اس کے لیے محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ دین ان سے سیکھو جو دین کا علم جن کے پاس ہے۔ جن کے پاس علم نہیں ہے، چند کتابیں پڑھ لینا، چند دروس سن لینا یا بولنے کا انداز آ جانا، یہ سب علم کی پہچان نہیں ہے، یہ کہ علم والے ہیں یہ۔ جی ہاں، علم والا وہ ہوتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھتا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ خوف اس کے دل کے اندر ہے، اور جواب دینے میں تسرع اور جلد بازی نہیں کرتا، اور اس طریقے سے قرآن و حدیث کو جاننے والا، علم رکھنے والا ہے، علماء اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں، ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کریں جسے کچھ نہ آتا ہو۔ تو یہ قدریہ یا بات چل رہی تھی تقدیر کے تعلق سے، تو معبد الجہنی نامی ایک شخص پیدا ہوا، پہلا شخص جس نے تقدیر کا انکار کیا بصرہ کے اندر، بصرہ میں، عراق میں بصرہ ہے۔ یہ دونوں گئے مکہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، ان سے سوال کیا۔ عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ جاؤ ان سے کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں، وہ بھی مجھ سے بری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قسم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں گے، ان کا سونا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معتبر نہیں ہوگا، نہیں مانا جائے گا، جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ تقدیر پر ایمان یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور پھر انہوں نے حدیث جبریل پڑھ کر کے سنائی، جو ان کے والد نے سنایا تھا، بیان کیا تھا، جس میں جبریل علیہ السلام ہمارے نبی کے پاس تشریف لاتے ہیں انسان کی شکل میں اور سوالات کرتے ہیں۔ انہیں میں سے ایمان کے بارے میں سوال کیا، ایمان کے ارکان کے بارے میں، تو کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ 6واں رکن ہے تقدیر پر ایمان۔ کہا کہ جا کر ان سے بول دو کہ میں ان سے بری ہوں، وہ ہم سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی بتا دینا اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ نے تقدیر بنائی ہے، تقدیر ہے انسان کی، اللہ نے کسی کو مجبور نہیں بنایا۔ تو یہ قدریہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، یہاں تک غلو کرتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہی نہیں رہتا، جب انسان کر لیتا تب اللہ کو معلوم پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی کفر باقی رہتا ہے؟ کوئی یہ کہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ کو علم ہی نہیں ہے، جب انسان کر لیتا ہے تب جا کر کے اللہ کو معلوم ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ آپ دیکھیے 2 فرقے ہیں، دونوں گمراہی کی انتہا پر ہیں۔ ایک فرقہ تو یہ ہے جو انسان کو مجبور مانتا ہے تقدیر کا، یعنی تقدیر کا اقرار تو کیا لیکن انسان کو مجبور بنا دیا کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ دوسری گمراہی کی انتہا کیا ہے؟ تقدیر کا کھلے طور پر انکار کر دینا کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا انکار کر دینا۔ اب جو ہم لوگ ہیں اہل سنت والجماعت، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رہنے والے، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر ہے، تقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تقدیر ہے، اللہ نے سب کی تقدیر بنائی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے مطابق ہر ایک کی تقدیر لکھ دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کان ما یکون ہر چیز کا علم ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، اس کی بنیاد پر اللہ نے ہر ایک کی تقدیر لکھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کسی کو مجبور نہیں بنایا، اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی، سوجھ بوجھ کا مادہ رکھا، اور انسان حق اور باطل کے اندر تمیز کر سکتا ہے، کیونکہ اگر انسان مجبور ہو جائے تو پھر یہ بندے کو سزا دے دینا، مجبور ہو جانے کے باوجود، تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ گویا کہ ظلم کرنے والا۔ اس لیے جب شریعت کے اندر ایک قانون یہ بھی ہے، حکم، کہ اگر بندہ مجبور ہو جائے اور مجبوری میں کوئی چیز کرتا ہے تو اس کا مواخذہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہماری امت میں وضع اللہ عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، بھول اور چوک کو، غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا، اور جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے وہ بھی معاف کر دیا گیا۔ اس لیے اگر کسی انسان کو مجبور کر دیا گیا کفر کہنے پر، اور اس نے اپنی زبان سے کفر کہہ دیا، تو کیا وہ مسلمان باقی رہے گا؟ نہیں باقی رہے گا، مجبور ہے، باقی رہے گا مسلمان۔ وہ اس کو دھمکی دی گئی، تلوار لے کر کھڑے سامنے، اگر نہیں کہو گے، اللہ کا انکار نہیں کرو گے، نبی کو گالی نہیں دو گے، نعوذ باللہ، ہم تمہاری گردن، تمہارے جسم سے الگ کر دیں گے۔
اس نے زبان سے کہہ دیا ہاں میں انکار کرتا ہوں، دل میں نہیں، کیونکہ دل پر کسی کا کنٹرول نہیں اللہ کے علاوہ، صرف زبان سے وہ مجبور ہے۔ تو اس صورت میں مسلمان ہے وہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آیت اتری نا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مکہ کے مشرکین ان کو مجبور کر دیا اگر نہیں کرو گے ہم آپ کو قتل کر دیں گے، تو انہوں نے زبان سے کہہ دیا، جب چھوڑ دیا تو دوڑتے ہوئے ہمارے نبی کے پاس آئے اور کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن میں نے صرف زبان سے بات کہہ دی۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری کہ اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، وہ ایمان پر باقی ہے، وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو مجبوری کی صورت میں تو معاف ہے، انسان مجبور ہو گیا، مضطر ہے وہ، اگر وہ حرام نہیں کھائے گا اس کی جان چلی جائے گی، حرام نہیں کھائے گا اس کی جان چلی جائے گی، شریعت اجازت دی گئی، اجازت دی ہے حرام کھانے کی، دیا کہ نہیں دیا اجازت؟ دی ہے اجازت۔ آپ جواب دیجیے، آپ لوگ جواب دیں گے، سمجھ آگے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، ورنہ میں ایسے ہی بول رہا ہوں اور آپ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہے نا؟ اللہ نے اجازت دی ہے اس کو، ہے نا؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ رب نے انسان کی موت ہونے والی ہے، مردار سامنے رکھا ہے اور اس کو کھا کر کے جان بچا سکتا ہے، جان بچا لے اپنی، اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، معاف ہے وہ، تو مجبوری تو معاف ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، کچھ نہیں کر سکتا، وہ خلاص مجبور ہے وہ۔ تو یہ گمراہی کی انتہا اور تقدیر کا انکار کرنا دونوں گمراہی کی انتہا ہے۔ درمیانی راستہ کیا یہاں پر ہوا؟ ہم تقدیر مانتے ہیں اور اس طریقے سے یہ بھی مانتے ہیں کہ بندہ مجبور نہیں ہے، اللہ نے بندے کو اختیار دیا، اسے اللہ نے جنت بنائی، جہنم بنائی، دنیا کے اندر سزا رکھا، اللہ نے انسان کو عقل دیا، اللہ نے تقدیر لکھی، لیکن اس تقدیر کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ سمجھو کہ اللہ نے آپ کے لیے خیر لکھا ہے، یہ سر اور راز ہے اللہ رب العالمین کا، اللہ نے آپ کو نہیں بتایا تقدیر کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، تو آپ یہ کیوں سوچ رکھتے ہو کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا یا میرے لیے یہ چیز لکھی گئی؟ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے کیا لکھا، آپ کو کوشش کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسان نہیں کرے گا۔ آپ اگر خیر کے راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کا راستہ مہیا کرے گا، اگر شر کے راستے پر چلو گے شر کا راستہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ کھلتا جائے گا، کیونکہ تم نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو مجبور نہیں کیا شر کا راستہ اختیار کرنے پر، اللہ نے آپ کو اختیار دیا۔ جیسے آپ جو ہے آگ کے بارے میں جانتے ہو کہ آگ جلا دے گی، ہے نا؟ اب اگر آگ یہ جاننے کے باوجود بھی آگ کو آپ پکڑتے ہو تو اس میں آپ کا قصور ہے۔ اسی لیے جن کے پاس عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، جو لوگ مجنون اور پاگل ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے گا، اللہ ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا اسے ہی، کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا امتحان لے گا، اور کیا امتحان لے گا؟ ایسے لوگوں کو آگ میں کودنے کا حکم دے گا کہ آگ میں کود جاؤ، تو جو لوگ آگ میں کود جائیں گے فوراً اللہ تعالیٰ اس آگ کو ان کے لیے جنت بنا دے گا، اور جو نہیں کودیں گے کہیں گے آگ جلا دے گی ہم کو، کیا جل جائیں گے آگ میں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے پاس میری بات آتی، میرا حکم آتا تو تم وہاں بھی اپنی عقل استعمال کرتے، ہمارے دین پر عمل نہیں کرتے، اللہ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ جیسے ابلیس نے، اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کیا کیا؟ میں تو بہتر ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو بلند ہوں، یہ تو مٹی سے بنے، مٹی نیچے رہتی ہے آگ اوپر جاتی ہے، میں بلند ہوں، میں کیوں سجدہ کروں ان کا؟ ایسے ہی تمہارے پاس اگر دنیا کے اندر بھی میرا حکم آتا، میرا دین آتا، تم اس پر عمل نہیں کرتے، اپنی عقل کو استعمال کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو جو عقل سے معذور ہیں یا مجنون پاگل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں اسے نہیں داخل کر دے گا، اللہ ان کا امتحان لے گا تاکہ ان پر ظلم نہ ہو جائے۔ تو امتحان لینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے داخل کرے گا، اور جو لوگ انکار کر دیں گے تو اللہ کہے گا تم دنیا کے اندر بھی ہماری شریعت کے انکار کر دیتے، دین کا انکار کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو اس لیے دونوں قدریہ اور جبریہ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، وہ بھی گمراہی کی انتہا پر ہیں، جو کہتے تقدیر کا انکار کر دیتے وہ بھی کفر اور گمراہی کی انتہا پر ہیں۔ درمیانی قول اہل سنت اور جماعت کا سلف صالحین کا ہے کہ ہم تقدیر کو مانتے ہیں لیکن انسان کو مجبور نہیں مانتے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا، ورنہ جنت جہنم بنانے کا کوئی معنی نہیں رہ جائے گا۔ دنیا میں سزائیں رکھی گئی ہیں، اور اس طریقے سے نیک کام کرنے پر اللہ نے جنت کا انعام رکھا ہے، ان کے لیے کیا فضیلت ہوگی جو نیکی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اور تقدیر کا انکار اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ بہت ساری چیزیں انسان محنت کرتا، کوشش کرتا، نہیں ہوتا ہے، تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر ہے تقدیر۔ انسان تجارت کرتا ہے، بہت محنت کرتا لیکن ناکام ہو جاتا، کوئی چاہتا ناکامی؟ نہیں، کوئی ناکامی چاہتا۔ انسان کی شادی ہوتی ہے، اس کو اولاد نہیں ملتی ہے،
محنت کرتا ہے, علاج کرتا ہے, لیکن اس کو اولاد نہیں ملی. کیا وہ چاہتا ہے کہ ہم کو اولاد نہ ملے؟ چاہتا ہے وہ, لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش, اللہ تعالیٰ کی تقدیر, اللہ نے اس کی قسمت میں ہی لکھا ہے. وہ صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت اسے عطا کرے گا. دعا بھی کرے, علاج بھی کرے, سب کچھ کرے, ٹھیک ہے. تو ایسے مطلب یہ ہے کہ تقدیر ہے. ہر انسان چاہتا ہے, مال چاہتا ہے, انسان صحت چاہتا ہے, انسان بیمار ہو جاتا ہے. انسان کوئی بیمار چاہتا ہے کہ میں بیمار رہوں؟ کوئی نہیں چاہتا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہو گیا, انسان کی روزی چلی گئی یا انسان کی نوکری چلی گئی, کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری نوکری چلی جائے. اس کا مطلب یہ کہ تقدیر یہاں پر موجود ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو تقدیر بھی ہے, اور اس تقدیر کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا, کسی کو نہیں دیا اللہ رب العالمین تقدیر کا علم. اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. انسان جو کرتا ہے اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اللہ چاہے گا تب وہ چیز ہوگی, اور جب انسان خیر چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی خیر چاہتا ہے. جو خیر کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر مہیا کرتا جاتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. حسن ظن کہ اللہ میرے لیے خیر چاہتا ہے, اللہ میرے لیے بھلائی چاہتا ہے, اللہ میرے لیے جو ہے شر نہیں چاہتا ہے. میں بزنس کروں گا انشاءاللہ کامیاب ہوں گا, پڑھائی کروں گا انشاءاللہ اچھا نمبر لے کر کے آؤں گا, اور کوئی بھی کام کرے تو ہمیشہ انسان حسن ظن رکھے. یہ نہیں کہ مرفوع پہلو سوچتا رہے کہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ, کیا ہوگا. نہیں, انسان کو ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے. تو یہ تقدیر کے تعلق سے اہل سنت والجماعت دو کیا نام ہے دریا کے جو دو پارٹ ہوتے ہیں سمجھ لیجئے, یا دو گمراہیوں کے درمیان میں یہ قول ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے. ٹھیک ہے. تو دو چیزیں ہم نے پڑھی آج, اسماء و صفات کے تعلق سے, اور دوسری چیز کیا پڑھی؟ تقدیر کے تعلق سے. باقی تین چیزیں اور مصنف بیان کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے اس کو, ان تین چیزوں کو. اور جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ صرف یہی 3 4 5 مسائل نہیں ہے یہ, کہ ان 5 مسائل میں اہل سنت والجماعت اعتدال پر ہیں. پورا ان کا منہج, ان کا پورا قول, ان کا پورا عمل اعتدال پر قائم ہے. اعتدال کہتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے دلیل کی بنیاد پر ہو, جس میں نہ غلو ہو. غلو کہتے ہیں کسی کو اس کے مقام سے اونچے کر دینا, اور نہ اس کے اندر تقصیر, تفرید کہتے ہیں کوتاہی کو. نہ غلو ہے نہ تفرید ہے. اس لیے غلو اور تفرید کے درمیان میں ان کا قول ہوتا ہے, اس لیے وسطیت کہا جاتا ہے. ورنہ وسطیت اور اعتدال کا معنی یہ ہے کہ جو بھی بات کتاب اللہ اور سنت رسول ثابت ہو جائے وہی معتدل قول ہے, وہی چیز کیا ہے, وہی وسطیت ہے. لہذا داڑھی رکھنا, سزا دینا گنہگاروں کو, یہی وسطیت ہے, یہی اعتدال ہے. یہ کوئی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ اعتدال نہیں ہے. یہی کیا ہے, اعتدال ہے, کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اسی چیز کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک سوال ہے تقدیر کے تعلق سے کہ ہم نے بتایا کہ اس کے بعد